الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو بندہ درود شریف پڑھنا بھول گیا سمجھ لو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو سب بھائی انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائی دوستو، انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے، پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ میرے بھائی دوستو، یہ دنیا سیرگاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، قیام گاہ نہیں، چراگاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، بلکہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ اس دنیا کے اندر آنا آسان اور صحیح انسان بن کر جانا مشکل کام ہے۔ جو صحیح انسان بنتا ہے، یہ بناتا ہے، وہی اس بات کی حقیقت کا پتہ پاتا ہے یہ کتنا مشکل کام ہے۔ میرے بھائی دوستو، آج اس دنیا سے جس تیزی سے نیک لوگ اور اللہ والے رخصت ہو رہے ہیں، اس خلا کو شیاطین پر کر رہے ہیں۔ گویا کہ دنیا اپنے انجام کو پہنچا چاہتی ہے۔ میرے بھائی دوستو، آج کے دور کے اندر جس بندے کے پاس بہت پہاڑ جیسا بھی ایمان ہے، وہ بھی لرزاں اور ترساں ہے کہ پتہ نہیں کل کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ میرے بھائی دوستو، حدیث مبارکہ کے مطابق آخر زمانے کے اندر یہ حالت ہوگی کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، شام کو کافر ہوگا اور صبح کو مومن۔ اس لیے اعتبار خاتمے پر ہے۔ آج کی ان مبارک لمحات کے اندر ہم سب اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، آپ آخری وقت ہمارا ایمان سلامت رکھیں۔ اللہ، ہمیں اپنے پاس بلانے سے پہلے آپ ہم سے راضی ہو جانا اور پھر ہمیں اپنے پاس بلا لینا۔ اے اللہ، جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہونا، ہمیں اپنے پاس نہ بلانا۔ میرے بھائی دوستو، وہ کیا منظر اور کیا نظارہ ہوگا جب میری اور آپ کی اللہ رب العزت کے حضور حاضری ہوگی اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوں گے۔ ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دامن میں الجھ کے تجھے روکیں گے بہت خار۔ دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر وقت یاد اللہ میں رہنا۔ چند جھونکے خزاں کے بس سہلو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ حائل ہے درمیان میں جو دیوار خواہشات، یہ گر گئی تو سمجھو ملاقات ہو گئی۔ میرے بھائی دوستو، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائی دوستو، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ نماز ہے، اور نماز وہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں میرے بھائی دوستو، وہ سب کے سب اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے شریعت کے سارے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پاس پہنچایا گیا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے پاس بلا کر نماز کا تحفہ اس امت کے لیے دیا۔
ہم اس بات سے ہی اندازہ لگائیں کہ آج کوئی میرا اور آپ کا بڑا آدمی جو ہے وہ کسی سفر پر روانہ ہو اور ہمارے لیے کوئی تحفہ لے کے آئے تو ہم ساری زندگی اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت یہ تحفہ اس امت کے لیے لے کے آئے ہیں اور ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات اور الفاظ کیا تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں تم نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے کمزور لوگوں کا خیال رکھنا۔ آج میری ماں اور میرا باپ مجھ سے جدا ہو رہا ہو اور مجھے کوئی نصیحت کر کے جائے تو میں ساری زندگی اس کو پلے باندھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے باپ نے، میرے والد نے یہ بات کہی تھی اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ کبھی یہ بھی سوچ لیا کریں جب نیند آ رہی ہو، جب تھکاوٹ ہو رہی ہو، جب کوئی اور عذر ہو رہا ہو، جب غفلت چھا رہی ہو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ کیا تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں تم نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے کمزور لوگوں کا خیال رکھنا۔ دیکھو، شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کے بارے میں قرآن پاک کے اندر حکم دے دیا گیا۔ روزے کے بارے میں حکم دے دیا گیا۔ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو الگ سے کوئی اعلان نہیں ہوتا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا اللہ نے حکم فرما دیا گیا۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے کوئی الگ سے اعلان نہیں ہوتا۔ میرے بھائی دوستو، جب نماز کی باری آئی تو کم و بیش 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا قرآن پاک کے اندر فرمایا۔ پھر اسی پر بس نہیں ہے، روزانہ کسی اور شریعت کے حکم کے لیے اعلان نہیں ہوتا سوائے نماز کے۔ روزانہ 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے یا نہیں؟ اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، اور نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف۔ میرے بھائی دوستو، آج کے شریف آدمی کسی کو 3 دفعہ بلائے کہ آپ میری بات سننا، میری بات سننا، میری بات سننا، آگے سے کوئی جواب نہ دے تو ہم سب لوگ کہتے ہیں کہ بڑا متکبر آدمی ہے۔ اس کے اندر کتنا تکبر پایا جاتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا متکبر انسان جو تکبر کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ بے نمازی ہے۔ بے نمازی سب سے بڑا متکبر انسان ہے، اور اس کرۂ ارض پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے وہ کون سا گناہ تھا؟ میرے بھائی دوستو، وہ تکبر کا گناہ تھا۔ ابلیس شیطان نے یہ نہ سمجھا تھا کہ میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، میں آدم کو سجدہ تو نہیں کر رہا تھا بلکہ اللہ کے حکم کو سجدہ کر رہا تھا۔ اور اس نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت دامن برکاتہ العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ تکبر ایٹمی گناہ ہے۔ جیسے ایٹم بم جہاں برستا ہے کچھ نہیں رہتا، جس دل میں تکبر آ جاتا ہے وہاں کچھ بھی نہیں رہتا۔ میرے بھائی دوستو، بے نمازی آدمی متکبر آدمی ہے۔ پھر یاد رکھنا، اللہ رب العزت کی جتنی بھی مخلوقات ہے وہ ساری کی ساری عبادت کر رہی ہے۔ اللہ نے درختوں کو قیام کی حالت میں پیدا فرمایا، ساری زندگی وہ قیام کی حالت میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو رکوع کی شکل میں پیدا فرمایا، وہ ساری زندگی رکوع کی حالت میں رہتے ہیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ پہاڑوں کو میرے بھائی دوستو اللہ تعالیٰ نے اتحیات کی شکل میں پیدا کیا، وہ ساری زندگی شان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حشرات اور کیڑوں مکوڑوں کو اللہ تعالیٰ نے سجدے ان کو ایسا بنایا کہ وہ ساری زندگی سجدے میں رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عبادت نماز عطا فرمائی ہے، اس میں قیام بھی ہے، اس کے اندر رکوع بھی ہے، اس کے اندر قعدہ بھی ہے، اس کے اندر سجدہ بھی ہے۔
پھر اس میں آگے مزید تفصیلات کے اندر جائیں تو جتنی بھی عبادات کی شان موجود ہے نماز کے اندر روزے کی عبادت کی شان بھی موجود ہے. نماز کی نیت باندھنے کے بعد کھانا پینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور روزے میں کھانا پینا جائز ہے؟ نہیں، روزے کے اندر بھی کھانا پینا جائز نہیں ہے، اور نماز کی نیت باندھنے کے بعد بھی کھانا پینا جائز نہیں ہے. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو نماز عطا فرمائی ہے، جس کے بارے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کے اندر روزے کی عبادت کی شان بھی موجود ہے. پھر حج کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مشقت ہوتی ہے، مشقت اٹھانا پڑتی ہے. اس نماز کے اندر حج کی شان بھی موجود ہے. دیکھو گرمی کا سخت گرمی کے موسم میں ہمیں نیند آ رہی ہوتی ہے، چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے، ہم گھر سے چلتے ہیں، مشقت اٹھانی پڑتی ہے. سخت سردی کے موسم میں جب سخت سردی ہوتی ہے وضو کرنے کو جی نہیں چاہتا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی تکلیف ہوتی ہے. میرے بھائی دوستو، اسی طرح حج کے اندر جسمانی مشقت ہوتی ہے، اسی طرح نماز کو پڑھنے کے لیے جسمانی مشقت بھی اٹھانا پڑتی ہے. لیکن آج افسوس کی بات ہے جو نماز کی ابتدا، نماز کی کنجی کس سے ہے؟ وضو نماز کی کنجی ہے. ہم وضو کے اندر ہی غفلت کرتے ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ بعض دفعہ ہم اسراف کر رہے ہوتے ہیں. پانی دیکھو اللہ نے حکم فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ دھو. اب جو چوتھی دفعہ دھوئے گا تو وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کرے گا. پھر اس کے اندر اسراف ہے. اور یاد رکھنا، اگر اپنے گھر سے وضو کر رہا ہے اور پانی ضائع کر رہا ہے تو وہ کیا ہو گیا؟ اسراف. اور اگر وہ مسجد کے اندر آ کے وقف کا جو پانی ہے اور مدرسے کے اندر جو پانی ضائع کر رہا ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ حرام ہے. ہمارے سروں کے تاج یہاں حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھ لیجئے حرام کبیرہ گناہ ہے. آج ہماری نماز کے اندر خشوع کیوں نہیں ہے؟ خضوع ہمیں نصیب کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے. پھر نماز کے وضو کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ وضو کو بسم اللہ سے شروع کیا جائے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو یہ سنت ہے. معاف کرنا، خیال تو بتانا علماء کا کام ہے، فقہاء کا کام ہے، لیکن اس موضوع کے اعتبار سے بات عرض کر رہا ہوں. لیکن باقی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غالباً یہ واجب ہے. ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا. پھر جس طرح نماز کے اندر خیالات کو لانا منع ہے، اسی طرح وضو کرتے ہوئے خیالات کا لانا منع ہے. اس کا دھیان، اور کبھی ہم نے اس بات کو سوچا بھی نہیں، کبھی ہمیں یہ چیز نصیب بھی نہیں ہوئی. اس لیے تو لوگ اللہ والوں کے پاس جایا کرتے تھے اور نماز سیکھا کرتے تھے. اس لیے نماز کے اندر یکسوئی پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ بندہ جو الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے تو پہلے ان الفاظ کی طرف اس کا دھیان ہو، ترجمے کی طرف پہلے نہیں. یہ بعد کا مرحلہ ہے، کیونکہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ بھیا کا 2-3 چیزوں کی طرف سوچ نہیں سکتا. پھر آہستہ آہستہ جب آپ کو اس چیز کا دھیان نصیب ہو جائے گا تو پھر آپ ترجمے کی طرف بھی سوچنا، پھر آپ کو یکسوئی نصیب ہوگی. دیکھو شریعت نے یکسوئی کی طرف کتنی توجہ دی ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز کی نیت باندھے ہوئے ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی وہاں سے گزرتا ہے، اس کو جلدی ہوتی ہے بعض دفعہ، فرمایا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اگر کسی لوگوں کو پتہ چل جائے تو 40 سال تک وہاں کھڑے رہیں. یہ کھڑا رہنا آسان ہے. اور فرمایا کہ اس کے اندر اتنا گناہ ہے کہ بندہ جو نمازی کے آگے سے گزرتا ہے تو اس کی اصل وجہ کیا ہے، یہ اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ اس میں علماء نے لکھا ہے کیونکہ جب بندہ آگے سے گزرتا ہے تو اس کا دھیان تقسیم ہو جاتا ہے. دھیان تقسیم ہونے کی وجہ سے نماز کے اندر خلل آتا ہے. تو میرے بھائی دوستو، میں عرض کر رہا تھا
اللہ نے جو ہمیں عبادت عطا فرمائی ہے اس کے اندر تمام مخلوقات کی عبادت کی شان بھی موجود ہے اور تمام عبادات کی شان بھی موجود ہے، لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ہم نماز قضا کرتے ہوئے ہم سوچتے بھی نہیں یہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں فرمائی، لیکن ایک موقع آتا ہے غزوہ احد کے موقع پر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پتھر مارا گیا اور خون کے فوارے پھوٹ پڑے، وہ خون رک نہیں رہا تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر اپنا منہ مبارک رکھا اور سارے کے سارے خون کو پی گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک اس کو ذرا زمین پر اگل دو۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں اس خون کو کبھی زمین پر نہیں گرا سکتا، یہ تو بے ادبی ہوگی۔ سارے کے سارے خون کو پی گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک تیرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، جس جسم کے اندر میرا خون چلا جائے تو اس کو جہنم کی آگ اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ اور یہ مالک ابن سنان رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر پھر اس دشمن کے پیچھے بھاگے جنہوں نے آپ سب کی پیشانی پہ پتھر مارا تھا اور خون کے فوارے پھوٹ پڑے تھے۔ ادھر ان کو تیر لگا، اس کا پیچھا کرتے ہوئے پھر اسی موقع پر ہی یہ شہید ہو گئے۔ اسی غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی جو کڑیاں چبھی، ایک دائیں رخسار پر اور ایک بائیں رخسار پر، کیونکہ آپ نے جو خود اس لباس، اس ٹوپی کو کہتے ہیں جو چہرے کی اور سر کی حفاظت کے لیے جو پہنی جاتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہوئی تھی، تو دشمن نے ایسا وار کیا یہ خود کی کڑیاں آپ کی ایک دائیں رخسار میں چپ گئی اور ایک بائیں رخسار میں چپی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، باقی صحابہ نے زور لگایا لیکن یہ خود کی کڑی نکل نہ رہی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے پورا زور لگایا، جب زور لگایا تو دائیں کڑی باہر آئی اور ساتھ ہی ان کا اگلا دانت دائیں طرف والا نیچے گر گیا۔ پھر اب انہوں نے بائیں کڑی پر زور لگایا تو پھر زور لگانے سے کڑی تو نکل گئی، آپ کا بایاں دانت جو ہے زمین پر گر گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ سامنے والے جو ہے دانت اگر کسی کے نکل جائیں تو اس کا چہرہ بھدا معلوم ہوا کرتا ہے، لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ تو بہت ہی زیادہ حسین ہو گیا تھا، پہلے سے بھی زیادہ اللہ نے ان کو حسن جمال عطا فرما دیا تھا۔ میرے بھائی دوستو، اسی غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دایاں دانت نیچے والا ٹوٹ گیا، شہید ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بایاں دانت بھی پتھر لگنے کی وجہ سے اوپر سے ٹوٹ گیا، جڑ سے نہیں اکھڑا۔ اس موقع پر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی، فرمایا اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دیجئے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون۔ پھر اس سے پہلے بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا، آپ طائف کے سفر پر جا رہے تھے، طائف کے سفر میں سقفی نوجوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مار رہے تھے چاروں طرف سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک ہار کے بیٹھ جاتے تو وہ سقفی نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے پکڑ کے کھڑا کرتے کہ ہمارا نشانہ خطا نہ جائے، ضائع نہ جائے۔ آپ تصور میں گھوم جائیے کہ کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی، آپ کے جو ہے جوتے مبارک خون سے بھر گئے اور وہ خون کے ساتھ ایسے زخم ہوئے کہ آپ کے تلوے جو ہے جوتے کی تلوے کے ساتھ چمٹ گئے۔ آج کوئی پٹی اتارے تو تھوڑی سی کتنی تکلیف ہوتی ہے، ان کو جب اتارا گیا اتنی تکلیف ہوئی۔ میرے بھائی دوستو، اس موقع پر بھی
جب اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں تو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہے ان سخی لوگوں کو ان کے اندر پیس کے رکھ دے، جیسے چکی کے دو پاٹوں کے اندر گندم کے دانے کو پیسا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بد دعا نہیں فرمائی بلکہ دعا فرمائی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دیجیے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ اور آج میں اور آپ اس مسجد کے اندر جو بیٹھے ہیں، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وطائف کی دعا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ جب راجہ دہر دیبل کی بندرگاہ کراچی جب مسلمان آ رہے تھے، مسلمان ماؤں اور بہنوں کو لوٹ لیا تھا، اس وقت ایک ماں بہن نے کھڑے ہو کے اپنا دوپٹہ لہرا کر کہا تھا کہ مسلمان آج ہوتے، پیغام دیا تھا۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ظالم مسلمانوں کا بادشاہ تھا، کون؟ حجاج بن یوسف۔ جب اس تک یہ بات پہنچی تو حجاج بن یوسف نے کیا کیا؟ اپنا 17 سالہ بھتیجا، جس کا نام کیا تھا؟ محمد بن قاسم۔ اور یہ محمد بن قاسم کون تھا؟ یہ طائف کے وہی سخی نوجوان تھا، یہ طائف کی سخی نسل سے تھا، جس کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھانے کے بعد دعا کی تھی کہ اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دیجیے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ یہ محمد ابن قاسم اس وقت چلا جب راجہ اپنے حجاج بن یوسف نے بھیجا۔ اب یہ پھر 17 دن کے اندر پہنچا، یہ جتنے دن کم و بیش مجھے اب یاد نہیں، الطفانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے یہ پورے سفر میں سویا نہیں، رات کو سونے کی کوشش کرتا، پھر اٹھ کھڑا ہوتا، لبیک یا اختی، اے میری بہن میں حاضر ہوں، اے میری بہن میں حاضر ہوں۔ اور آج دنیا کی کسی کتاب کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، بر صغیر کا یہ پورا ٹکڑا، اس میں پہلا سپہ سالار مسلمان کون آیا تھا؟ وہ محمد ابن قاسم آیا۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی دعا تھی۔ پھر ایک موقع وہ بھی آیا، جنگ خندق کا موقع، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر، اور حالت یہ ہو گئی تھی، ایک صحابی نے کہا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بھوک کے مارے حالت یہ ہو چکی ہے کہ میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رحمت والا کرتا اٹھایا، بس تم نے ایک پتھر باندھا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز جب قضا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا فرمائی، اللہ کافروں کے گھر کو جہنم کی آگ سے بھر دے جن کی وجہ سے آج ہماری عصر کی نماز قضا ہو۔ ایک موقع وہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں مسجد کے اندر، عصر کی نماز کا وقت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد کے اندر تو تھوڑے لوگ نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ مسجد کے اندر نماز تھوڑے لوگ کیوں پڑھنے کے لیے آئے ہیں؟ بتایا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں ان گھروں کو اپنے ساتھ چند نوجوانوں کو ساتھ لے کے جاؤں اور ان گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جن گھروں سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ لیکن میں ایسا کیوں نہیں کرتا کہ گھروں کے اندر عورتیں ہیں، گھروں کے اندر بچے ہیں اور گھروں کے اندر جانور ہیں، اور جو سرے سے نہیں پڑھتا اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا ناراض اس پہ ہو رہے ہیں جو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا، تو یہ بالکل نماز پڑھتا ہی نہیں سرے سے، اس سے کتنا ناراض ہوتے ہوں گے۔ میرے بھائی دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا جو اونٹ ہے نا وہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، جو ہی رات ہوتی ہے رات کو اچھلنے لگتا ہے، آوازیں نکالنے لگ جاتا ہے، مجھے بہت تنگ کرتا ہے، ساری رات سونے نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا آپ نے تو اپنا حال احوال بتا دیا، اس اونٹ کی شکایت بتا دی، آپ اس اونٹ کو ذرا میرے پاس لے کے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب کل جہاں تھے،
آپ تو تمام مخلوقات کے محبوب تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے، اور جب ان اونٹوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھری پھیر رہے ہیں تو یہ حدیث میں آتا ہے یہ اونٹ اپنی گردنوں کو جھکا لیتے تھے اور لائن میں کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گلے پہ چھری چلا دے، ہمیں یہ سعادت حاصل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب کل جہاں تھے۔ اما حلیمہ سعدیہ کی بیٹی شیمہ کہنے لگی اے اللہ کے اے اماں آج میں بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی۔ کہا بیٹی کیوں نہیں چرانے جاؤ گی؟ آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے، آپ کے علاوہ ہمارے گھر میں کون بکریاں چرائے گا؟ آپ کا باپ بوڑھا ہے، میں بوڑھی ہوں۔ کہا کہ اماں میں بکریاں اس شرط پہ چرانے جاؤں گی کہ آپ میرے بھائی محمد کو میرے ساتھ بھیجو۔ کہا کہ آپ اس کو سنبھالو گی، یہ بکریاں چراؤ گی؟ کہا کہ اماں میں ایک دن اپنے بھائی محمد کو ساتھ لے کے گئی تھی، گود میں اٹھا کے لے کے گئی، ایک تو راستے میں جتنے لوگ گزرتے تھے میرے بھائی محمد کی تعریفیں کرتے تھے، ان کی تعریفیں کرنا مجھے بہت ہی پسند آ رہا تھا، اور دوسرا اس دن میں نے دیکھا کہ میری بکریاں جلد جلد چر کے آ گئی اور آ کر بیٹھ گئی، میں بھی اپنے بھائی محمد کے چہرے کی زیارت کر رہی تھی اور میری بکریاں بھی بھائی محمد کے چہرے کی زیارت کر رہی، اس لیے میں تو ان کو لے کے جاؤں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب کل جہاں تھے، آپ تو تمام مخلوقات کے نبی تھے۔ اب اللہ کے محبوب نے فرمایا ذرا اونٹ کو بھی بلا کے لاؤ۔ اب اونٹ کو جب لایا گیا، اس اونٹ نے ادب کے لیے ادب کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں پر اپنا سر رکھ دیا، پاؤں مبارک پر سر رکھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اونٹ یہ تیرا مالک تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو اس کو رات کو سونے نہیں دیتا، ساری رات جو ہے اچھلتا رہتا ہے۔ اس اونٹ نے عرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک بہت اچھا ہے، مجھے چارہ خوب کھلاتا ہے، دانا بھی ڈالتا ہے، یہ کاشتکار ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، صبح کھیتی باڑی کے لیے اپنے کھیتوں کے اندر جاتا ہے، سارا دن بہت زیادہ کام کرتا ہے، مجھے بھی تھکاتا ہے اور خود بھی تھک جاتا ہے، شام کو جب یہ گھر آتا ہے مغرب کی نماز پڑھ کے آتا ہے، پھر اس کے بعد کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد یہ تھکاوٹ اس کو بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ کہتا ہے میں تھوڑا سا سیدھا ہو جاؤں، تھوڑا سا آرام کر لوں، جب یہ لیٹتا ہے تو اس کو نیند آ جاتی ہے، جب نیند آتی ہے تو ادھر رات کا وقت ہو جاتا ہے تو میں اچھلنے لگ جاتا ہوں، آوازیں نکالنے لگ جاتا ہوں، کیونکہ یہ میرا مالک اٹھ کھڑا ہو اور عشاء کی نماز پڑھ لے، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا آنے والا عذاب ہمارے اس گھر پر آئے تو کہیں اس میں بھی نہ رگڑا جاؤں، اس لیے میں ایسا کرتا ہوں۔ میرے بھائی دوستو بے نمازی کی نحوست 70 گھر تک جاتی ہے، 70 مشرق، 70 مغرب، 70 شمال، 70 جنوب، بے نمازی کی نحوست 70 گھروں تک جاتی ہے۔ میرے بھائی دوستو اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں نا وہ ساری شکر کرتی ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ گھوڑا کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے آپ نے مجھے گدھا تو نہیں بنایا نا، گھوڑا بنایا ہے۔ گدھا کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے گدھا بنا دیا ہے، کتا تو نہیں بنایا نا۔ کتا کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے آپ نے مجھے کتا بنایا ہے نا، آپ نے مجھے خنزیر تو نہیں بنایا۔ خنزیر کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے خنزیر بنا دیا، مجھے بے نمازی تو نہیں بنایا۔ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ میرے بھائی دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس ایک صحابی آئے، اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے۔ یہ بڑی سعادت کی بات تھی، مدینہ والے بھی عجیب محبت والے لوگ تھے۔ یہ انصار صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں قباء کی پہاڑی پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے، صبح سے لے کر شام تک ان کی آنکھیں ایسے تکتی رہتی تھی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آئے اب آئے اب آئے۔ اسی طرح شام ہو جاتی، پھر یہ اپنے گھروں کو لوٹتے۔ کئی دن ایسے گزر گئے کہ یہ روزانہ ایسے دیکھتے رہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس پہاڑی کے پیچھے آ رہے ہیں، اب پیچھے آ رہے ہیں،
آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی ان کے دل میں محبت تھی۔ بالآخر وہ دن آیا جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور تشریف لانے کے بعد کچھ دن آپ نے وہاں قیام فرمایا قباء پر۔ پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی بستی کی طرف تشریف لائے۔ جب آ رہے تھے تو یہ دونوں طرف، سڑک کے دونوں طرف انصار صحابہ کرام کھڑے تھے، اور ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے گھر میں تشریف لے آئیے، آپ ہمارے گھر میں تشریف لے آئیے۔ اب سب کے دل میں یہ تمنا اور آرزو تھی کہ وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کے گھر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو اونٹنی ہے وہ اللہ کے حکم پر مامور ہے، جس گھر کے سامنے یہ رکے گی میں وہی قیام کروں گا۔ بالآخر یہ خوش نصیبی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے ایک چکر کاٹا اور اپنا سر وہاں رکھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری جلدی جلدی بھاگتے ہوئے آئے اور آتے ہی سامان اٹھا کر لے گئے۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر جو تھا اوپر بالا خانہ تھا، چوبارہ جس کو کہتے ہیں، اور نیچے تھی۔ عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر نیچے ہوں گے تو ہم اوپر چلیں گے تو بے ادبی ہوگی، آپ اوپر قیام فرما لیجئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لوگوں نے ملنے کے لیے آنا ہے، اور لوگ بار بار آئیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ یہاں سے گزر کے جائیں گے تو آپ کو پردہ کرنا پڑے گا، تکلیف ہوگی، اس لیے آپ اوپر چلے جائیے اور میں نیچے ہی قیام کروں گا، کیونکہ لوگوں نے ملنے کے لیے آیا کرنا ہے۔ تو اب حکم تھا تو حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی اوپر چلے گئے، لیکن اب کیا تھا، چھت پر نہیں چلتے تھے، دیواروں کے ساتھ گھسٹ گھسٹ کر چلتے تھے، کہیں یہ نہ ہو کہ چھت پہ چلیں تو نیچے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور ہمارے پاؤں لگنے کی وجہ سے ہمارے پاؤں کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو کہیں بھی ادبی نہ ہو جائے۔ الدین کلہ ادب، دین تو سارا ادب کا نام ہے، اور آج یہ ادب ہماری زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ ایک دن تو ایسا ہوا، بڑی احتیاط کے ساتھ چل رہے تھے، چلتے ہوئے پانی کا گھڑا پڑا تھا، اس کو پاؤں لگا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا، یہ پانی کا گھڑا بہ گیا۔ اب پانی بہا، ان کی تو جان کی بن گئی، ان کے پاس ایک ہی لحاف تھا جو آدھا بچھاتے تھے اور آدھا اوپر اوڑھتے تھے۔ انہوں نے فوراً اپنا لحاف اس پانی پر ڈالا کہ کہیں یہ پانی کے قطرے نیچے نہ چلے جائیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بھی ادبی نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم کھانا بھیجتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا کھانا بچا دیتے، اس لیے سنت یہ ہے کہ مہمان جب جائے تو کھانا بچا دے، سارا چٹ نہ کرے، صاف نہ کرے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر روکتے تھے، فرماتے تھے بھی کسی کے گھر جائیں تو بچانا کھانا سنت ہے، تاکہ اگلے بندے کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اس کا پیٹ بھر گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کھانا بچا دیتے تھے، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں لگی ہوتی تھی ہم بھی کھانا وہیں سے کھاتے تھے تاکہ ہمیں وہ برکت نصیب ہو جائے۔ کہا کہ ایک دن تو ایسا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہ کھایا، ہم بڑے پریشان ہوئے، عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے ناراض تو نہیں؟ فرمایا کہ نہیں، میرے پاس جبریل امین آتے ہیں، اس کھانے کے اندر کچا لہسن اور کچا پیاز ہو وہ کھانا ہم نہیں کھایا کرتے، کیونکہ منہ سے بدبو آتی ہے، اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ جب مسجد آنا ہو تو کچا لہسن اور کچا پیاز کھا کے نہ آئے، اس سے پہلے کھایا ہو مسواک کر لے یا اپنے دانت منہ سے وہ بو زائل کر لے۔ تو میرے بھائی دوستو، اس حدیث سے پاک کے راوی، اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس مکان میں آئے تو یہ بھی ایک بڑا عجیب معاملہ ہے۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تبا تھا، اور یہ تبا بر اعظم افریقہ تک اس کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ یہ اپنی حکومت کو دیکھنے، سلطنت کو دیکھنے کے لیے نکلا، اس کے ساتھ 400 توریت کے علماء تھے۔ کتنے تھے؟ 400۔ اب جب یہ یہاں پہنچے تو انہوں نے جو کچھ توریت کے اندر پڑھا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہجرت فرمائیں گے وہ کھجوروں والی سرزمین ہوگی، وہ ساری کی ساری نشانیاں اس جگہ پوری ہو رہی تھی۔ اب انہوں نے
جب دیکھا آپس میں مشورہ کیا کہ یہ تو بالکل 100% جو نشانیاں پوری ہو رہی ہیں وہ اسی جگہ پہ پوری ہو رہی ہیں، چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا ہمیں تو یہاں ٹھہرنا چاہیے، اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صحبت کا ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور ہم ان کی زیارت کر لیں گے، ہم بھی ان انصار میں شامل ہو جائیں گے۔ اب چنانچہ انہوں نے جب فیصلہ کیا 400 کے 400 نے کہ ہم یہاں ٹھہریں گے، اب مشورہ کیا کہ دیکھو ہم بادشاہ طبہ کے ساتھ آئے ہیں، اخلاقی طور پر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو اطلاع کریں کہ ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے اطلاع کی کہ ہم 400 کے 400 علماء یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں تو طبہ نے پوچھا کہ آپ کیوں یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ہماری کتابوں کے اندر جو لکھا ہوا ہے تورات کے اندر کہ آخری نبی امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرزمین پر ہجرت فرما کر آئیں گے، یہ وہی سرزمین ہے کہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کہا کہ اس طرح نہ ٹھہرو گے تم، میں تمہارے لیے 400 مکان تعمیر کرواتا ہوں۔ 400 مکانات تعمیر کروائے اور کہا کہ 400 کی شادیاں یہاں کرتا ہوں اور تمہیں ایک مال کثیر دیتا ہوں تاکہ وہ مال تم خرچ کرتے رہو، اور ایک مکان اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے بنوائے، اور ایک خط لکھا اور خط لکھ کر اس میں بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا، اور ایک عالم کو دیا کہ یہ خط میں آپ کو دے رہا ہوں، آخری نبی جو آئیں گے تو آپ ان تک پہنچا دینا۔ چنانچہ وہ جو عالم تھے تورات کے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے والد تھے، اور وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ گویا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو وہ کہاں تشریف لائے؟ اپنے ہی گھر کے اندر تشریف لائے۔ اس حدیث پاک کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے، اور وہ نصیحت زیادہ لمبی نہ ہو، مفصل نہ ہو، مختصر ہو، زیادہ نصیحت لمبی نہ ہو، مختصر ہو۔ آج ہمیں کوئی بات آ کر پوچھے تو ہم کہتے ہیں کہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اخلاق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ کیا باتیں؟ کتنی باتیں؟ 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 باتیں یاد کر کے ان کو دل میں رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تو یقیناً ہم سب کی حاضری کا جو ہے مقصد پورا ہو جائے گا۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑا ہونا تو اس نماز کو اپنی زندگی کی الوداعی نماز سمجھنا، زندگی کی آخری نماز سمجھنا۔ پہلی بات کیا فرمائی کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا تو اس آدمی کی سی نماز پڑھنا جو زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہے، اپنی زندگی کی آخری الوداعی نماز اس کو سمجھنا۔ یہ اسی وقت جب ایسی ہوگی تو نماز کے اندر خشوع بھی ہوگا۔ پھر دوسری بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات زبان سے ایسی نہ نکالنا کہ کل تمہیں اس کی معذرت کرنی پڑے۔ جیسے ہمارے بڑے بزرگ فرمایا کرتے تھے پہلے سوچو پھر بولو، ہر بات زبان سے نکالتے رہنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں بولنے کے مزے تو سب لیتے ہیں، چپ کے مزے کوئی بھی لیا کرتا ہے۔ ہمارے حضرت حافظ محمد حنیف صاحب سے پوچھئے، حضرت نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے جب وہاں جایا کرتے تھے تو کیا کیفیت ہوا کرتی تھی؟ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ بالکل کبھی بیان نہیں فرماتے تھے، ان کی خاموشی دلوں کو بدل دیا کرتی تھی، لوگوں کی زندگیاں بدل دیا کرتی تھی۔ وہ کتنی بڑی ہستی تھی۔ حضرت سید تعالیٰ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سے بیعت ہوئے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے خدام میں تھے۔ حضرت جتنے بڑے بڑے حضرات کو دیکھیں سب آپ کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے اور ان کی خاموشی دلوں کو بدل دیا کرتے تھے۔ یہ کسی اللہ والے سے کسی نے کہا نا کہ حضرت کوئی بات نہیں فرماتے، میں جس نے ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں اٹھایا اس نے ہمارے بولنے سے کیا فائدہ اٹھایا۔
اللہ والے ہمیشہ فضول بات نہیں کرتے، گھنٹوں مجلس میں بیٹھیں، ان کی اتنی باتیں گفتگو ہوتی ہے کہ ہم اس کو لکھ سکتے ہیں، 3 دفعہ بولے ہیں، 5 دفعہ بولے ہیں، 7 دفعہ بولے ہیں۔ بولنے کے مزے تو سب لیتے ہیں، خاموشی کی چپ رہنے کے مزے کوئی کوئی لیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی تھی، یا معاذ اس بات کو تو یاد رکھنا، پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ تو اپنی زبان کو پکڑ کر رکھنا۔ فرمایا زبان کی حفاظت کرنے والا بندہ بہت اونچے درجات پہ ہوتا ہے۔ اور آج یہ دولت ہم سے چھن گئی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ کوئی بات ایسی زبان سے نہ نکالنا جس سے تمہیں کل معذرت کرنی پڑے۔ اور تیسری بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جانا، اس پر امید نہ لگانا۔ جو لوگوں کے پاس ہے اس پر بھروسہ نہ کرنا۔ بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ کی ذات پر۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیسے جیب میں ہوتے فرماتے ہیں پیسے سے ہم نہیں جائیں گے، اللہ ہمیں پہنچائے گا۔ سواری ہوتی فرمایا کہ سواری کے ذریعے ہم نہیں پہنچیں گے، اللہ ہمیں پہنچائیں گے، سواری کے ذریعے نہیں پہنچیں گے۔ آج کہتے ہیں کہ جی تعلقات ہیں میرے، تو جب تعلقات کی امید لگاتے ہیں تو حدیث سے قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب میں بندے کی امید کو کاٹ کے رکھ دیتا ہوں، جو بندہ کسی بندے پہ امید لگاتا ہے۔ کہتے ہیں جی میرا دوست بڑا گہرا تھا، میں نے اس پہ اعتماد کیا، اس نے مجھے بڑا نقصان پہنچایا۔ میرا بڑا قریبی رشتے دار تھا، میں نے اس پہ بڑا اعتماد کیا، نہیں اس سے تعلق رکھیں گے، سب کچھ رکھیں گے، لیکن بھروسہ کس کی ذات سے کریں گے؟ اللہ کی ذات سے کریں گے۔ تو جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے نا، پھر وہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ اور اور دوسری حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب میں بندے کے دل کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں اور جب دیکھتا ہوں کہ اس کا دل میرے غیر سے خالی ہے تو میں اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیا کرتا ہوں۔ یہ عہدے کا جو ہے غیر، مال کا غیر، منصب کا غیر، قابلیت کا غیر، حسن و جمال کا غیر، جتنے بھی غیر ہیں سب ہم اپنے دل سے نکال دیں۔ اے اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اے اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ میں نے تو آج اپنے دل کو سب غیروں سے خالی کر لیا۔ آج کی اس مبارک مجلس میں ہم یہ نیت کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے غیر دل سے نکال رہے ہیں، اے اللہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ انشاءاللہ کریں گے نا اپنے دل کو اللہ کے غیر سے خالی۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت تھوڑی سی مدت کے لیے بھیجا ہے، اور میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، دیر بھی ہو گئی، تو نماز کا خشوع کا کبھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس موضوع پر بھی بات کریں گے۔ تو میرے بھائی دوستو یہ تینوں باتیں ہم یاد رکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت تھوڑی سی زندگی عطا فرمائی ہے۔ کل آخرت میں اس وقت تک میرے اور آپ کے قدم نہیں ہلیں گے جب تک ہم ان سوالوں کا جواب نہیں دے دیں گے۔ ایک سوال مجھ سے اور آپ سے ہوگا کہ اللہ نے جوانی دی تھی، اس جوانی کو کہاں لگایا، اس جوانی کو کہاں خرچ کیا، اور ایک اللہ نے جو وقت دیا تھا اس وقت کو کہاں لگایا۔ ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کیسے کمایا اور اس کو خرچ کیسے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو پہلے غنیمت جان لو۔ فرمایا جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، مالداری کو تندرستی کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، فراغت کو مشغولیت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، اور زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ ہو رہی ہے عمر مثلے برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ آج سے ہی ہم پہلا قدم اٹھاتے ہیں کہ ہم اپنی نمازوں کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح بنائیں گے، نبی نماز بنانے کی کوشش کریں گے، وضو کے اندر بھی، پڑھنے کے اندر بھی، اور خیالات کو چھٹکنے کی کوشش کریں گے۔ تو
ध्यान के साथ नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको जो कुछ कहा गया सुना गया इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। और अहम बस एक बात यह है कि घर के अंदर अगर कोई बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, आज अफसोस की बात है, माएँ बच्चों को तैयार करके स्कूल में तो भेजती हैं, लेकिन ऐसी माँ कोई नजर आती होगी जो अपने बच्चे को तैयार करके मस्जिद में भेजे। मस्जिद में भेजने वाली नमाज माँ कोई नजर नहीं आती। बड़े अफसोस की बात है कि एक दिन बच्चा स्कूल न जाए तो तूफान खड़ा हो जाता है कि आज स्कूल नहीं गया, ये क्यों नहीं गया। बड़े भाई को बताया जाता है, बाप को बताया जाता है, सबको बताया जाता है, सब फिक्रमंद होते हैं। मेरे भाई दोस्तों, यही बच्चा अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता तो आज की माँ भी टस में मस नहीं होती, बाप को भी कोई फिक्र नहीं होती। मेरे भाई दोस्तों, आज से ही हम इस बात की फिक्र करेंगे कि अल्लाह हम सबको नमाजी बना दे। अल्लाह ताला मुझे और आपको जो कुछ कहा गया सुना गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ फरमाओ। सुभान रब्बिल वहाब या रब्बल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिhi व सुल्तानिका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह शानना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। अल्लाहुम्मा जअलना वसाविस क़ल्बी खश्यतका ज़िक्रका व हिम्मती व हवाया फ़ीमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाह, हम आपके आजिज़ मिस्कीन बंदे आपके घर में हाज़िर हैं। अल्लाह, हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह, इकरारी मुजरम आपके सामने हाज़िर हैं। अल्लाह, शर्म आती है मैं तेरे सामने किस तरह आऊं, आऊं तो तिले मुद्दर को लेकर फिर कहाँ जाऊं। अल्लाह, हमारा आपके सिवा कोई नहीं। कौन कहता है कि अल्लाह नजर नहीं आता? दीवानों को तो अल्लाह के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। अल्लाह, हशर तक तेरे दर की जमीन साई है, ये तेरे ज़ाहिर नहीं तेरे सौदाई है। अल्लाह, मैं जिंदगी में कभी भी बेआसा बेसहारा ना फरमाना। अल्लाह, लोग तो नेकियां लेके आते हैं, इबादत लेके आते हैं, अल्लाह सजदों का सरूर लेके आते हैं। अल्लाह, हम तो वो गुनहगार हैं अल्लाह जो बेज़ौक़ सजदे लेके आए हैं। अल्लाह, में हजूरी वाली नमाज अता फरमा दीजिए। अल्लाह, नमाज में खुशू और खुदू नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह, कब तक हम उठक बैठक करते फिरेंगे? अल्लाह, कब तक ये बेज़ौक़ सजदे करते फिरेंगे? अल्लाह, ये कैसी नमाजें हैं कि सारा दिन हम दुकान में दफ्तर में होते हैं, जब नमाज की नियत मानते हैं तो दुकान और दफ्तर हमारे अंदर आ जाता है। अल्लाह, ये कैसी नमाज हम पढ़ रहे हैं, खड़े तो नमाज के अंदर होते हैं, हम बेहयाई के काम कर रहे होते हैं। अल्लाह, ये कैसी नमाज हम पढ़ते हैं कि अल्लाह, हम खड़े तो नमाज की हालत में होते हैं, फिर गली कूचों में होते हैं। अल्लाह, ऐसी नमाज से बचा लीजिए। अल्लाह, हमें सजदों का सरूर नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह, खुशू और खुदू वाली नमाज नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह, आज सच्ची पक्की तौबा कर रहे हैं। अल्लाह, हमारी तौबा को कबूल फरमा कर अल्लाह हमारी जिंदगियों को बदल दीजिए। अल्लाह, आज तो खास रहमत का मामला फरमा दीजिए। अल्लाह, हमारा मामले हल हो जाएंगे। अल्लाह, हमारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अल्लाह की निगाहे करम फरमा दीजिए। अल्लाह, आपकी निगाह की बात है। अल्लाह, हमारी जिंदगियों का सवाल है। अल्लाह, हमारा आपके सिवा कोई नहीं। अल्लाह की कसम, हमारा आपके सिवा कोई नहीं। अल्लाह, आज पहला कदम उठा रहे हैं। अल्लाह, आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चे हैं। अल्लाह, आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी सच्चा है। अल्लाह, आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु हबीबुल्लाह, तौबा करने वाला तो अल्लाह का दोस्त बन जाया करता है। अल्लाह, आज सच्ची तौबा कर रहे हैं। अल्लाह, आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सच्चे दिल से तौबा करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देते हैं और उसके गुनाहों को खुद मिटा दिया करते हैं। अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा लीजिए।
اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا جہاں 40 لوگ ہوتے ہیں ایک بندہ تو مستجاب دعوات ضرور ہوتا ہے۔ اللہ کوئی تو آپ کا ایسا مبارک بندہ ہوگا اللہ جس کی وجہ سے مجھ جیسے کمینے کو بھی معاف فرما دیجیے۔ اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دعا میں رونا نہیں آتا تو رونے کی شکلی بنا لیا کرو، اس سے بھی اللہ رب العزت کا پیار آ جایا کرتا ہے۔ اے اللہ ہم ہی آپ کے در سے دور ہوئے، اے اللہ آپ نے تو نہیں کیا، اے اللہ آنکھوں کے آنسو لے کے آئے ہیں، اے اللہ آپ ان آنکھوں کے آنسوں کے صحیح قدردان ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ یہ آنکھوں کے آنسو تو آپ نے ہمیں ہی دیے ہیں۔ اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جہنم کی پوری آگ کو بجھا دینے کے لیے آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو کافی ہے۔ اے اللہ ہم نے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم پڑھا کہ 2 قطرے اللہ رب العزت کو بہت ہی محبوب ہیں، ایک راہ خدا میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے خون کا قطرہ، دوسرا اللہ کے خوف سے نکلا ہوا آنکھوں کے آنسو، آنکھوں کا آنسو بہت محبوب ہے۔ اللہ ہم نے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایک مفہوم یہ بھی پڑھا کہ کل آخرت سے ایک بندے کے بارے میں جب حکم ہوگا تو اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اس کی پلک کا ایک بال اے اللہ رب العزت آپ کے حضور عرض کرے گا اے میرے پیارے اللہ یہ آپ کے خوف کی وجہ سے اتنا رویا تھا، جس سے میں تر ہو گیا تھا، اس بندے کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ اس بندے کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ آج ہم بھی توبہ کر رہے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ پورے گاؤں پر رحمت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ آج اس مجلس میں جتنے احباب تشریف لائے ہیں اللہ سب کی تشریف آوری کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دیجیے، اللہ ان کی جو بھی نیک تمنائیں ہیں اللہ ان کو پورا فرما دیجیے۔ اللہ جن بہنوں نے جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا فون کیے توقع رکھتے تھے اللہ خیر کو ان کا مقدر فرما دیجیے۔ اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما لیجیے، مدارس دینیہ کی حفاظت فرما لیجیے، اہل اللہ کے خانقاہوں کی حفاظت فرما لیجیے، کام کے دین کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما لیجیے۔ اللہ جتنے بھی دینی اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں اللہ سب کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ابھی 18 فروری کو جامعہ خالد بن ولید کے اندر ختم بخاری شریف کا جو پروگرام ہو رہا ہے اللہ اس کو بھی ہر قسم کے شرور فتن آفات سے بچا لیجیے۔ اللہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ جہاں جہاں جا رہے ہیں حضرت کا سایہ صحت اور عافیت کے ساتھ ہم پر تدیر سلامت رکھنا۔ اللہ جتنے بھی حضرات اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے حضرت حافظ محمد حنیف صاحب کے مرشد و شیخ حضرت جی پیر جی عبدالحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پہ بھی کروڑہ رحمت نازل فرما دیجیے۔ اللہ اور بھی ہمارے والدین مشائخ جو بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے۔ اللہ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آخری وقت ایمان سلامت رکھنا، اللہ آخری وقت ایمان سلامت رکھنا، اللہ آخری وقت ایمان سلامت رکھنا۔ اللہ ہمیں اپنے پاس بلانے سے پہلے آپ ہم سے راضی ہو جانا اور پھر ہمیں اپنے پاس بلا لینا۔ اے اللہ آج کی اس مجلس کے انعقاد میں ہمارے عزیزم حافظ محمد حمزہ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے جو کوششیں کی ہیں دور دراز سے ہمارے سروں کے تاج حضرات علماء کرام تشریف لائے ہیں۔ اے اللہ آنے والوں کو ہم تو کچھ نہیں دے سکتے، ہم فقیر ہیں، اللہ آپ غنی ہیں۔ اللہ آج آپ ان کو ایسا عطا فرما دیجیے ان کی 7 نسلوں کو نواز دیجیے۔ اللہ اس کے بدلے میں اپنی محبت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مانگ سکیں وہ بھی عطا فرما دیجیے، کہ نہیں مانگ سکے بن مانگے ہی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم نے تو اپنی اوقات کے مطابق مانگا، اللہ آپ ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب کے جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اے اللہ آنے والوں کو ان کے گھر والوں کو ان کے بچوں کو ہم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو اپنے دوست احباب کو سب کو آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ کے حوالے کی ہوئی چیز کبھی ضائع نہیں جاتی، آپ نے تو خود ہی فرما دیا فَفِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ
اللہ ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما لیجیے۔ اللہ ہماری اپنی خاص رحمت سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ آمین۔